ناظرین السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا تجارت کے حوالے سے کہ ہمیں تجارت کس طرح کرنی چاہیے اور کس طرح حلال کی کمائی کرنی چاہیے۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں حلال کمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام خوری سے بچائے۔ تو پورا بیان ضرور سنیں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ کے نام پر، کبھی جنگوں کے نام پر، کبھی کسی نام پر لوگوں کو غربت کی چکی میں پیسنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، اسلام غربت کو بری نظر سے نہیں دیکھتا، بلکہ اسلام اس غربت کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے جس غربت کے اندر شکر ہو، جس غربت کے اندر پاک دامنی ہو، جس غربت کے اندر استقامت ہو، جس غربت کے اندر اللہ اکبر اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہو۔ اگر غربت ایسی ہے تو اسلام جو ہے اللہ اکبر ایسی غربت کی یہ شان بیان کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے مالداروں سے 500 سال پہلے اللہ غریبوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، قیامت کے دن ان لوگوں کو بادشاہ کی حیثیت دی جائے گی، بلکہ جنت کا بادشاہ قرار دیا گیا ہے، جو غربت کے اندر شکر سے کام لیتے ہیں، پاک دامنی سے کام لیتے ہیں، نگاہوں کے اندر تقدس ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا شکوہ نہیں کرتے۔ مگر یاد رکھیں، اب کوئی غربت کی اس فضیلت کو سن کر یہ نہ سوچے کہ پھر ہمیں تو غریب ہی رہنا ہے۔ جیسے کہ ہمارے یہاں کچھ تنظیمیں نماز کے نام پر شروع ہوئی 1857 کے بعد، انگریز کی پیدا کی ہوئی نوزائیدہ جماعتوں نے الگ الگ انداز سے مسلمانوں کو گمراہ کرنا شروع کیا کہ جب رسول اللہ غریب تھے تو مسلمانوں کو مالداری سے کیا کام، جب سیدہ فاطمہ کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا تو پھر یہ کیا اور وہ کیا۔ اللہ کی عزت کی قسم، ہم سنیوں کے عقیدے میں رسول اللہ کوئی غریب نہیں ہے۔ واللہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، دنیا کا سب سے مالدار اگر کوئی انسان ہے تو وہ ہمارے نبی کی ذات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، کسی کے ملک میں، کسی کے قبضے میں ایک ریاست ہے، کسی کے قبضے میں ایک ملک ہے، کسی کے قبضے میں 2 ملک ہے، لیکن میرے نبی وہ نبی ہیں اللہ اکبر کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اللہ کی نعمتیں جو تقسیم ہوتی ہے، نعمتیں خدا کی ہے اور تقسیم کرنے والے ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت کے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا، واللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اسی کو میرے امام کہتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ پیٹ پہ پتھر باندھنا اختیاری تھا، میرے آقا نے پیٹ پہ پتھر بھی باندھے اور بکری کا گوشت بھی کھایا، تاکہ وہ رسول نہ صرف غریبوں کے تھے، نہ صرف مالداروں کے تھے۔ فاقہ اس لیے کیا کہ اگر فاقے کی نوبت آئے تو میری سنت سمجھ کر کے فاقہ کر لینا، اور جب اللہ عطا کرے تو میری سنت سمجھ کر گوشت بھی کھا لینا۔ میرے امام کہتے ہیں، آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے، تیرا تیرا۔ تو یاد رکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ جب غربت اسلام کا مقدر ہے، غربت اسلام کا کوئی مقدر نہیں۔ سب سے زیادہ اگر مدینہ منورہ میں کسی کے پاس زمین تھی تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی زمین تھی۔ آپ جا کر سیرت پڑھیں، حضور علیہ السلام نے پیون کا لباس بھی پہنا اور کبھی کبھی 27 اونٹ کی قیمت دے کر ایک جبہ بھی خریدا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیون کا اس لیے پہنا کہ اگر غربت آ جائے تو تیرے پیون پر رسول اللہ نے اپنی سنت کا پردہ ڈال دیا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ کوئی محفل میں پیون والا پہن کر کے آئے گا تو لوگ اس کی غربت کا مذاق اڑائیں گے، بلکہ اللہ کے رسول نے پیون والا پہن کر غریبوں کے لیے سنت بنا دی۔ اور اگر کوئی قیمتی پہن کے آئے گا تو کوئی اس کو مغرور نہ کہے۔ 27 اونٹ دے کر کے ایک جبہ خرید کر قیمتی پہننا بھی اپنی امت کے لیے سنت بنا دیا۔ تو اب غربت مسلط کی جا رہی ہے
اور غربت اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. غربت کی وجہ سے لوگ کفر تک بک دیتے ہیں. یہ لاجوں میں بکنے والی بچیاں، ارتداد کا فتنہ، ایمان پر منڈلاتے ہوئے خطرات، اس میں سب سے بڑی وجہ ایک غربت بھی ہے. غربت کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں. اس لیے میں بہت طویل میں عرض کر چکا ہوں کہ عصر کا وقت، جلدی سے اپنی گفتگو کو شارٹ کر کے مکمل کرنا ہے. غربت کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں. ایمان خطرے میں، عقیدہ خطرے میں، عزت خطرے میں، آبرو خطرے میں، جان خطرے میں. امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی تجوریوں سے مال نکال کر بازاروں میں لگاؤ. تجوریوں میں مال رکھنے کی بجائے مارکیٹ میں لگاؤ، کیونکہ آدمی مالدار نہیں ہوگا تو زکوٰۃ کیسے دے گا؟ مالدار نہیں ہوگا تو مسجدیں کیسے بنے گی؟ کبھی کبھی لوگ مالداروں کی اتنی مذمت کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ انسان کو صرف 2 چادروں پہ زندگی گزارنا چاہیے. ایسا نہیں ہے. آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر بلال حبشی جیسی ہستی نے مال کی قلت کی وجہ سے عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر اگر جنت کا مژدہ سنا ہے، تو عثمان غنی جیسے مالدار نے اپنے مال کی بنیاد پر رسول اللہ سے 2 مرتبہ جنت خریدنے کا شرف حاصل کیا ہے. اور یہ بھی شان مصطفیٰ ہے. غریب کو بھیک میں جنت دی اور مالدار کو بیچ کر جنت دی، اور بتا دیا اللہ اکبر کہ میں صرف بانٹنے والا نہیں ہوں بلکہ بیچنے والا بھی ہوں، اور بیچتا وہی ہے جس کو مالک بنا دیا جاتا ہے. تو آقا کو عطا اس طرح کیا گیا کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. جہاں بانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے. زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے. آؤ غربت کا خاتمہ کیسے ہو، اس پر چند چیزیں. نمبر 1، غربت کے خاتمے کی کوشش کرنا ہے، بالخصوص نئی جنریشن کو، نئی نسل کو. لوگ کہتے ہیں غربت جب رسول اللہ نے پسند کی تو ہم کیوں غربت سے نکلے؟ ہم نے کہا بیماری بھی تو پسند کی، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا بیمار پڑو تو بیمار مت پڑے رہو، بلکہ بیمار پڑو تو بیماری کا علاج کرو. بیماری آ جائے شکر کرو، شکوہ نہ کرو، علاج کرو. ایسی غربت آ جائے شکوہ نہ کرو، اس کا علاج کرو. غربت کا علاج کیا ہے؟ نمبر 1، مسلمان تجارت کی طرف توجہ دیں. ہم تجارت کریں. مزدوری کو اسلام نے پسند نہیں کیا. اسلام ہمیں مزدور بنانے نہیں بلکہ اسلام ہمیں تاجر بنانے کے لیے آیا. اسلام ہمیں مالدار بنانے کے لیے آیا. آپ کو نہیں پتا اللہ کے رسول کی محنتوں نے اتنا مالدار کر دیا تھا کہ جب بحرین سے حضرت ابو ہریرہ آئے تو بیت المال کے لیے 7 لاکھ درہم لے کر کے آئے اپنے ساتھ. تو حضرت ابو ہریرہ کو فاروق اعظم نے ہنس کے کہا، ہنس کر کے کہا کہ ان کی طبیعت میں کچھ بھولا پن تھا. تو ہنس کر کے کہا کہ ابو ہریرہ تو کہتا ہے 7 لاکھ درہم لایا ہے تو تجھے گنتی بھی آتی ہے؟ تو آپ نے غصے میں کہا جذبات کے اندر 1 لاکھ 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 بتا کتنا ہوا؟ کہا 7 ہوا. تو کہا اتنا ہی لایا ہوں. ابو ہریرہ جیسی ہستی. اس کے بعد فاروق اعظم نے اس کے بعد اللہ اکبر شہریوں کو پینشن کا سسٹم شروع کیا، وظیفے کا سسٹم شروع کیا. یہ آج یورپ کے اندر لوگوں کو وظیفے دیے جاتے ہیں. یہ کسی کی اپنی ذاتی کمال کی بات نہیں ہے. اگر شہروں میں وظیفے تقسیم ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے شروع کرنے والی ہستی عمر ابن خطاب کی ہستی ہے. ایک بات اور مجھے یہاں بڑی خوبصورت یاد آئی. جب وظیفے تقسیم ہونے لگے تو آپ نے ذمہ داری دی چند اصحاب کو کہ لسٹ بناؤ تاکہ مرتبے کے مطابق لوگوں کو وظیفہ دیا جائے. تو لوگوں نے پہلے بدری پھر احد کے اسی طریقے سے ترتیب وار جو ہے وہ بنایا. فاروق اعظم نے دیکھ کے کہا یہ لسٹ نہیں ہے. پھر فرمایا اوپر ان کا نام لکھو
جو رسول اللہ کے خاندان کے سب سے زیادہ قریب ہیں. پہلے اہل بیت کے نام لکھوائے اور فرمایا جس کا رشتہ نبی سے جتنا قریب ہے اس کو اتنا زیادہ حصہ دیا جائے گا. اور ازواج مطہرات کو سابقون الاولون مجاہدین کے برابر وظیفہ عطا کر کے بتایا کہ صحابہ وہ تھے جن کے دلوں میں اہل بیت سے نفرت نہیں تھی، بلکہ صحابہ تو تھے وہ جنہوں نے سب سے زیادہ اہل بیت سے محبت کی ہے. اور اہل بیت سے جتنی محبت اصحاب مصطفیٰ نے کی ہے 14ویں صدی میں کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا عشق رسول تھا. آپ نے پہلے اپنے آقا کی اہل بیت کو سامنے رکھا. بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا، پہلے نمبر پر مسلمان تجارت کو فروغ دے، تجارت کرے. اگر چنے ہی بیچنے پڑے یہ بھی تجارت ہے، چنے ہی بیچنے پڑے. بلکہ یہاں تک اللہ اکبر، اگر کسی کو مارکیٹ میں ذلت کی جگہ کھڑے رہنا پڑے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو رزق حلال کے لیے ذلت کی جگہ کھڑا رہے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو آخرت کی عزتوں سے نوازے گا. اس لیے پاکٹ مار نہ بنو، چیٹر نہ بنو، چور نہ بنو، سود خور نہ بنو، کسی کے مال کو ہڑپ کرنے والے نہ بنو. حلال تجارت کرو، حلال. اور سن لو، تاجر لوگ کہتے ہیں مولانا آپ لوگ تو دیندار ہیں، ہم لوگ تو دنیا دار ہیں. میرے بھائی تو کوئی دنیا دار نہیں ہے. اگر تو اپنے بال بچوں کو محتاجی سے بچانے کے لیے حلال تجارت کر رہا ہے تو کوئی دنیا دار نہیں ہے. مصلی پہ نفل کر پڑھنے والے کو اتنا اجر نہیں ملتا جتنا رزق حلال کمانے والے کو اللہ اجر عطا فرماتا ہے. امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ تھک کر اپنے گھر پہ واپس آتا ہے حلال روزی کما کر تو اس کے پسینے کی وجہ سے اللہ اس کے تھکن کی بنیاد پر اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، آپ نے سنا ہوگا ایک لکڑہارے کے ہاتھ لکڑیاں کاٹتے ہوئے سخت ہو گئے. اللہ کے رسول نے ان ہاتھوں کو چوم لیا. نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن بحیثیت نمازی حضور نے کسی کے ہاتھ نہیں چومے. بحیثیت صائم روزے دار حضور نے کسی کے ہاتھ نہیں چومے. بحیثیت مجاہد حضور نے کسی مجاہد کے ہاتھ نہیں چومے. لیکن رزق حلال کمانے میں جس کے ہاتھ سخت ہو گئے تھے حضور علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو چوم کر محبت کا اظہار فرمایا اور بتا دیا گیا جو ہاتھ حلال کمانے میں سخت ہو جاتے ہیں اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے. اس لیے تجارت کو فروغ دو. لیکن آج کے لڑکے تو واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں، فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، لڑکیوں میں لگے ہوئے ہیں، برائیوں میں لگے ہوئے ہیں. کیسے تجارت کریں گے؟ ساری دنیا صبح اٹھتی ہے اور ہمارے جوان رات کے 3 بجے تک سوتے ہیں اور 12 بجے 1 بجے جب ساری دنیا کا آدھا کام ہو چکا ہوتا ہے اس وقت وہ بیدار ہوتے ہیں. فضول نہ بنو، فالتو نہ بنو، تجارت کرو. ناظرین اگر بیان اچھا لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے اور ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے. اس ماہ رمضان کے صدقۃ الفعل سے ہم حلال کی کمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.